السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دوستی دارم بائی عریشہ پارٹ 33۔ نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی۔ آج سے ثنا اس کی تھی، اس کی بچپن کی محبت اسے مل چکی تھی، جسے دیکھتے ہی وہ نہ جانے کیسے اس پر فدا تھا۔ اسے اپنا دل دے بیٹھا تھا، لیکن وہ شاید ایسا نہیں چاہتی تھی، تبھی تو اسے اس کی محبت سمیت ٹھکرا دیا تھا۔ لیکن سچی محبت کرنے والوں کی جیت ہوتی ہے۔ آج وہ اس کی ہو چکی تھی، وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ ثنا ابھی بے حد پرسکون عارش کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے امید نہ تھی کہ اپنے نکاح والے روز وہ یہاں آ جائے گا۔ نہ جانے کیسے وہ اس کے دل کی خواہش جان گیا تھا۔ اسے کیسے پتا چلا تھا کہ ثنا ایسا چاہتی ہے کہ ان دونوں کا نکاح آمنے سامنے بیٹھ کر کیا جائے۔ فون پر کیے جانے والے نکاح میں وہ مزہ تو نہ تھا جو آمنے سامنے بیٹھ کر ہونے والے نکاح میں تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ کچھ ہی دیر پہلے ہی اسے اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ لائیو ویڈیو کال پر اس کے والدین بھی نکاح میں شامل تھے۔ نکاح کے بعد ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا، جبکہ ان دونوں کو اکیلے بات کرنے کا موقع بالکل نہیں ملا تھا۔ اسے یاد تھا کچھ سال پہلے وہ اس کی محبت کے سامنے ہار کر ہمیشہ کے لیے واپس چلا گیا تھا، اور کہاں وہ اسے پانے کے لیے سات سمندر پار سے واپس آ گیا تھا۔ پرسوں رات اس کا فون آیا تو اس کے بجائے ثانیہ نے اٹھا لیا تھا۔ اس نے کہا کہ عارش ادا سائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جس پر اس نے بھی اترا کر کہہ دیا، باتیں بھی فون پر ہوگی، نکاح بھی فون پر ہوگا، کیا فائدہ ایسی شادی کا جس میں خواہشات ہی پوری نہ ہو۔ نکاح تو وہ ہوتا ہے جس میں دلہا سامنے بیٹھا ہو اور دلہن کو جالی دار پردے سے دیکھتے ہوئے نکاح قبول کرے۔ اور نہ جانے کیسے یہ بات عارش کے کانوں میں پڑ گئی، یا شاید اسے ثانیہ نے ہی اس کی خواہش کے بارے میں بتا دیا تھا۔ لیکن وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکاح سے پہلے پاکستان پہنچ آیا تھا، اور پھر اس کا نکاح ایسے ہی ہوا تھا جیسی خواہش اس نے کی تھی۔ وہ جالی دار پردے کے سامنے بیٹھی نکاح نامہ پر سائن کر چکی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کرتا اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے قریب سے اٹھ کر مردوں کی طرف چلا گیا، کیونکہ بار بار کوئی نہ کوئی آ جاتا، بات کرنے کا موقع ویسے بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ کیوں اپنے جذبات کو مزید بھڑکنے دیتا، جبکہ مزید تھوڑی دیر کے بعد زاوش کی رخصتی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ نہیں ادا سائی، ہم لوگ ایسے نہیں لیں گے، پہلے آپ کو ہم سے بحث کرنی ہوگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نہ کوئی مستی، نہ کوئی مذاق، ہم نے پیسے مانگے اور آپ نے دے دیے، اس طرح سے ہم نہیں لیں گے۔ ثنا انکار کرتے ہوئے بولی، ہاں بالکل نہیں لیں گے، ہمیں نہیں چاہیے آپ کے پیسے، پہلے ہم سے لڑائی کرے پھر دیں گے آپ کو اندر جانے کی اجازت۔ زرنش نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ ثانیہ تو ان کے ساتھ ہی تھی اور در خاموشی سے کھڑی تھی۔ تم لوگوں کو پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑے سے نہیں، بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ بنا کسی بحث کے تم لوگوں کی مطلوبہ رقم مل رہی ہے، اور اب یہ پیسے پکڑو اور راستہ چھوڑو میرا۔ وہ سگریٹ ہاتھ میں دبائے ان سب کو گھورتے ہوئے بولا۔ ایک تو وہ سخت طبیعت تھا، اور دوسرا غصہ ہر وقت اس کی ناک پر سوار رہتا تھا۔ نہ تو اس نے کبھی کسی سے زیادہ مستی مذاق کیا تھا، اور نہ ہی کبھی ان میں سے کسی کو زیادہ خود سے فری ہونے دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ شادی میں تو کم از کم اسے خوب سارا تنگ کرے، لیکن اب ایسا بھی ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ زرنش کو تو اپنی معصوم سی بہن پر ترس آ رہا تھا، کہاں وہ ہر وقت ہنسنے والی اور کہاں یہ سنجیدہ انسان۔ لیکن وہ بیچاری کہاں جانتی تھی کہ یہ سنجیدہ کھڑوس ہر وقت چہرے پر غصہ سجانے والا اس کی بہن کے سامنے ایک بالکل مختلف انسان ہے۔ تم لوگوں کو پیسے چاہیے یا نہیں؟ وہ نوٹوں کی گڈی ان لوگوں کو دکھاتے ہوئے واپس جیب میں ڈالنے لگا تو ثنا نے فوراً اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ اس شخص کا کوئی بھروسہ نہ تھا، وہ جو پیسے ہاتھ آنے والے تھے وہ بھی چلے جاتے، اور وہ کبھی اس سے مانگنے کا سوچ بھی نہ پاتی، اسی لیے پیسے لے لینا بہتر تھا۔ چاہیے ادا سائی، کیوں نہیں چاہیے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ثنا نے کہا، اور ساتھ ہی پیسے تھام لیے۔ پیسوں کے لیے ہی تو ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہیں، کیوں لڑکیوں؟ آپ اندر جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سب بدتیسی دکھاتے ہوئے بولی۔ ہاں بالکل، آپ اندر جائیں، آپ تو ایسے گھوم رہے ہیں جیسے کھا جائیں گے ہمیں۔ میں پوچھتی ہوں، اپنی شادی پر اتنا کھڑوس پن کون دکھاتا ہے؟ زرنش نے بڑی مایوسی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ایسا ہی ہے زرنش ڈارلنگ، کسی سے ہنس کر بات کرنا ان کی شان کے خلاف ہے، اسی لیے اسے زیادہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی مطلوبہ رقم پکڑو اور راستہ چھوڑو اس بیچارے کا۔ اور میرے بھائی، تم یہ سگریٹ یہیں ختم کر کے جاؤ اندر، دلہن کے کمرے میں پھولوں کی خوشبو ہے، تمہارے دھوئیں کی خوشبو باہر رہے تو بہتر ہے۔ سلمان نے زرنش کو کہتے ہوئے ساحر کے کان میں کہا، جو اب تک سگریٹ انگلیوں میں دبائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، کچھ نہ تھا،
بس ایک گہرا کش لیتے ہوئے سگریٹ کو وہیں زمین پر پھینک کر جوتے سے مسلا اور اندر چلا گیا۔ آپ کا کمرے میں چلنے کا ارادہ ہے یا ساری رات یہیں کھڑی رہیں گی؟ اگر آپ یہاں کھڑی رہی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی یہیں آپ کے پاس ہی کھڑا رہوں گا، لیکن میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میری بیوی یہاں آپ کے ساتھ کھڑی تھک جائے، تو بہتر ہے کہ کمرے میں چلے، ورنہ میں آپ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ وہ آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھکے ہوئے بولا۔ زرنیش نے ایک نظر ثنا اور ثانیہ کو دیکھا، جو پیسے گننے میں مصروف ہو چکی تھی، جبکہ در کا سارا دھیان سیڑھیوں کی طرف تھا، جہاں سے دارم سائی کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھتی وہ مسکرا کر اس کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ تھوڑے فاصلے پر اس کی مسکراہٹ مسکان کا دل جلانے کے لیے کافی تھی۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے انصر، اس طرح گھر کے اندر کوئی نہیں آ سکتا، اور ویسے بھی گھر کے اندر بہت سارے مہمان ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیکنگ بہتر رہے گی۔ انصر کے ساتھ کچھ گارڈز اور پولیس والے تھے، ان کا کہنا تھا کہ حویلی کے اندر کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ نہیں جناب، ہمیں ایک دفعہ چیک کرنے دیجیے، پہلے بھی آپ پر جان لیوا حملہ ہوا ہے، ہمیں شک ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ہی وہ لوگ چھپ کر بیٹھے ہیں، جو کبھی بھی کسی پر کسی بھی طرح حملہ کر کے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ضرور کسی دشمن کا کام ہے، اور ہماری انفارمیشن سے جتنا پتہ چلا ہے اس کے مطابق کوئی شوٹر ہے جو 2 دن پہلے ہی انگلینڈ کی جیل سے چھوٹا ہے۔ آپ کے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے کچھ بتایا نہیں جا سکتا، لیکن کچھ دن پہلے وہ پاکستان آیا ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی کو آپ کی تصویر دکھا کر آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ ہمیں شک ہے کہ ملک نے ہی کوئی گیم کھیلا ہے، آپ پر جان لیوا حملہ کرنے کے پیچھے ملک کا ہاتھ لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ظاہر کر رہا ہو کہ وہ خود بیمار ہے اور اس طرح سازشیں کر کے آپ پر جان لیوا حملہ کروایا ہو۔ دیکھیں سائی، آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، آپ ہمارے گاؤں کے سردار ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ پر کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آئے۔ سائی، ہمیں ہمارا کام کرنے دیں، انسپکٹر نے بہت عاجزی سے کہا۔ ٹھیک ہے انسپکٹر، تم لوگ اپنا کام کرو، لیکن حویلی کی چیکنگ نہیں ہوگی۔ اس وقت گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے اور مجھے میرے خاندان کی عزت بے حد عزیز ہے۔ تم باہر اپنا کام کرو، تم لوگ سیکیورٹی کے لیے کچھ آفیسرز کو حویلی میں ہی چھوڑ دو، باقی پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اندر میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ آفیسرز اپنے کام پر لگ چکے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو، دادی بننے والی ہو۔ زرین ندی، بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تمہارا گھر خوشی اور رونقوں سے بھر دے۔ لیکن کیا دارم سائی کی طرف سے بھی کوئی خوشخبری نہیں آئی؟ 5 ماہ ہو چکے ہیں شادی کو، میرے خیال میں دارم سائی اور سنان سائی کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی نا؟ سنان کی طرف سے خوشخبری ملی ہے؟ دارم سائی کی طرف سے کب ملے گی؟ وہ گاؤں کا سردار ہے، جب اس کے بچے کی بات سامنے آئے گی پورے گاؤں میں خوشیاں اور مٹھائیاں بانٹی جائے گی، اور دارم سائی تو عمر میں بھی سنان سے بڑا ہے، کب تک اس کی خوشخبری آئے گی؟ جب بڑی بیوی بہو باہر سے لائی ہے، اسی لیے ابھی 5 سال تک کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب بہو باہر کے ملک کی آئی ہے، اپنی مرضی بھی چلاتی ہوگی، لیکن آپ بھی اسے سمجھائیں کہ گاؤں والے بے تاب ہے۔ سردار سائی کی اولاد کی خوشخبری کے لیے وہ عورت اپنی ہی بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ باقی ساری عورتیں اس کی باتوں پر مسکراتے ہوئے ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی بڑی بیوی نے نور سے سب مہمانوں کے لیے چائے بنوا کر لانے کے لیے کہا تھا۔ جب وہ ملازمہ سے چائے بنوا کر لائی تو اندر عورتیں باتوں میں مصروف تھیں۔ یہ بات سن کر اس کو اپنا اندر جانا مناسب نہیں لگا، اسی لیے ملازمہ کو اندر جانے کے لیے کہا۔ حد ہے، کون لوگوں کی سوچ بچوں پر ہی آ کر کیوں ختم ہوتی ہے؟ زرنی شدی کی طرف سے خوشخبری ملی تو ہے، اسی کو انجوائے کریں، میرے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں جاہل عورتیں؟ نہ تو مجھے بچے سے مطلب ہے اور نہ ہی بچے کے ابا سے، بس مجھے 6 مہینے پورے ہوں اور میں یہاں سے نکلوں، کہاں آ کر پھنس گئی ہوں۔ ٹھیک ہی کہتی تھی موم، یہاں سب لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں، پڑھ لکھ کر موٹی موٹی ڈگریاں تو حاصل کر لی، لیکن سوچ وہی جاہلوں جیسی ہے۔ جب تک بچہ نہیں ہوگا تب تک عورت کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ وہی باہر کھڑی اونچی آواز میں عورتوں کی سوچ پر افسوس کر رہی تھی، جبکہ دارم سائی اس کے بالکل قریب اس کی باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ یہ جو بوڑھی عورتیں ہیں نا، ان کی زندگی ان کی اولاد اور شوہر کے آگے پیچھے ہی گھومتی ہے۔ پڑھ لکھ کر موٹی موٹی ڈگریاں حاصل کر کے وہ نہ تو اپنی روایت بھولتی ہے اور نہ ہی اپنا فرض، لیکن پھر بھی یہی وہ عورتیں ہیں جو ہم مردوں کو صحیح اور غلط کی پہچان سکھاتی ہے، ہمیں تہذیب تربیت سکھاتی ہے، اور یہی وہ عورتیں ہیں جو ہماری نسل کی خوشی سب سے زیادہ مناتی ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے تو نسل بنی ہے۔
وہ بچوں کی باتیں کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہے کہ بچے ہی ایک عورت کو عورت ہونے کا سکون بخشتے ہیں۔ 4 کتابیں پڑھ کر، اپر کلاس اسٹائل اپنا کر، 2-4 انگلش کے جملے بول کر اگر کوئی عورت بن جاتی تو شاید اسلام میں عورت کو اتنا بڑا درجہ کبھی نہ دیا جاتا۔ خیر، میں بھی پتھر کے آگے سر پھوڑ رہا ہوں، بور ہو رہی ہوگی تم میری باتوں سے، چلو کمرے میں تمہاری بوریت دور کرتا ہوں پڑھے لکھے لوگوں کی طرح۔ وہ شرارت سے آنکھ دباتا اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، جبکہ اس کے انداز پر در بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی کہ وہ کس طرح سے اس کی بوریت دور کرنے کی بات کر رہا ہے۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں جبکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، میں ختم کرنا چاہتی ہوں یہ رشتہ۔ آپ زبردستی مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، بند کریں یہ سارا ڈرامہ۔ آج صبح آپ میرے قریب آئے، میں نے آپ کو منع نہیں کیا کیونکہ یہ ڈیل 6 مہینوں کی ہے، لیکن یہ جو آپ کی سوچ ہے وہ کبھی بھی پوری نہیں ہونے دوں گی میں۔ در اس کے ساتھ چلتے ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوئی، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اور تمہارے باپ میں کون سی ڈیل ہوئی ہے، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر، اور تم ہوتی کون ہو مجھے اپنے قریب آنے سے منع کرنے والی؟ یہ حق مجھے اس رشتے نے دیا ہے کہ جب بھی میں چاہوں تمہارے پاس آ سکتا ہوں، تمہیں چھو سکتا ہوں۔ فضول میں میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے در، میں ایک ہی بار سمجھاتا ہوں، کمرے میں چلو اور آ کر یہ پٹی چینج کرو، کافی زیادہ درد ہو رہا ہے۔ تو اپنے کندھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو در سے مزید کچھ بھی بولا نہ گیا۔ ثنا پیسے لے کر بڑے مزے سے اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ان پیسوں کا کیا کرے گی۔ اس شادی پر تو اس نے ساحر کو خوب لوٹا تھا، اس کے حصے میں اچھی خاصی موٹی رقم آ چکی تھی جس نے وہ خوب ساری شاپنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ در نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اسے دارمسائی کی طرف سے اچھی خاصی پاکٹ منی مل رہی تھی، جبکہ زرنش نے بھی اپنے پیسے انہی کے حوالے کر دیے تھے کیونکہ اسے شوہر کو لوٹنا زیادہ پسند تھا، اور سارے ہی پیسے ثنا اور ثانیہ کے ہو چکے تھے۔ ثانیہ کو اتنے پیسے دینا غلط تھا کیونکہ وہ بچی تھی اور ہمنا کو یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی، تو اس کے پیسے بھی اسی کے پاس تھے اور وہ دونوں ہی کچھ دن کے بعد خوب مزے کرنے کے لیے شاپنگ پر جانے والی تھی، جسے سوچ کر ثنا ابھی سے ہی بے حد خوش ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک ہال کی لائٹس آف ہوئی۔ ارے یہ کیا، اتنی جلدی لائٹ آف کر دی؟ اس نے اپنے موبائل کی جانب دیکھا اتنا بھی کم وقت نہیں ہوا تھا، رات کے 2 بجنے والے تھے۔ ارے یہ تو اچھا خاصا وقت ہو گیا، کل ولیمہ ہے اور میں ابھی تک جاگ رہی ہوں، مجھے سو جانا چاہیے، فضول میں صبح آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل آ جائیں گے۔ وہ اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے خود ہی بڑبڑا رہی تھی جب اچانک کسی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر کی جانب کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی کسی نے اس کے لبوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مجھے لڑکیاں چیختی چلاتی اچھی لگتی ہیں، لیکن تب تو وہ میرے گانوں پر رقص کرتے ہوئے چلاتی ہیں، لیکن جب منکوہا چلائے تو کانوں کے پردے پھاڑ دینے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، پردے تو ہم دوبارہ بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو کانوں کان خبر ہو جائے کہ کچھ گھنٹے کا معصوم شوہر اپنی ظالم حسین منکوہا سے ملنے کے لیے آدھی رات ہونے کا انتظار کر رہا ہے تو بے عزتی بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے میں تمہیں چیخنے چلانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا لڑکی۔ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے وہ اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا، جبکہ عارش کی آواز اپنے بے حد قریب سنتے ہوئے پہلے تو گھبرا گئی۔ اگر کسی نے اسے یہاں آدھی رات کو اس کے پاس دیکھ لیا تو کوئی کیا سوچے گا، اور اوپر سے یہ بے شرم اس کے کمرے میں آ دھمکا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ ثانیہ آج ہمنا چچی سائی کے ساتھ ان کے کمرے میں سونے والی تھی، کیونکہ سرمد شاہ رات تک جاگ کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کے بہت قریبی دوست شادی میں شرکت کیے ہوئے تھے۔ بے شرم آدمی، تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹایا وہ بول اٹھی، کیا تم نے مجھے بے شرم کہا؟ اپنے شوہر کو؟ لڑکی بس زبان کہیں کی۔ سب سے پہلے تو تہذیب اور تربیت سیکھو۔ کیا تمہیں کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ شوہر کو تم نہیں آپ کہہ کر پکارا جاتا ہے، بلکہ ہماری خاندانی روایت کے مطابق تو سائی بھی بولتے ہیں، تم مجھے سائی بولو تو صحیح، ان لبوں سے جانا، میں ان لبوں کو ہی نہ چوم لوں؟ وہ بے حد بے باکی سے بولا تھا، ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں عارش، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس کی بے باکی پر تل ملا کر بولی، اگر تم صرف منہ توڑنے پر مجھے یہ جسارت کرنے کی اجازت دیتی ہو تو لو میرا منہ حاضر ہے۔ وہ مزید بے باکی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا تو ثنا کو مزید گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ ایسا شوہر
ایسا ہوگا شوہر بن کر تو یہ بالکل ہی فری ہو گیا تھا، لیکن ثنا ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ عارش چھوڑ دو مجھے، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے بولی، لیکن وہ سن ہی کہاں رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیے ہوئے، اس کی کمر کے پیچھے لاک کرتا، ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ آج کے بعد تم جب مجھے تم کہہ کر پکارو گی تو یاد رکھنا، میں کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کروں گا، بلکہ اسی طرح سزا دیا کروں گا۔ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے بھیگے لبوں کو چھوتے ہوئے اسے ڈرا رہا تھا۔ اب شوہر بن گیا ہوں، شوہر والا تھوڑا رعب تو ہونا چاہیے نا، آخر تم عارش کا عشق سائی ہو۔ تمہارے منہ سے سائی سن کر یہ عاشق سچ میں سائی نہ ہو جائے۔ اس کے لبوں کو بے باکی سے چھوتا وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ جب اس نے اپنی گرفت ہلکی کر دی، ثنا اسے پیچھے ڈھکیل کر تیزی سے کمرے سے واش روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ بھی اب باہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ساحر نے کمرے میں قدم رکھا تو پھولوں کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر دیکھا، جہاں وہ پری پی کر نظر جھکائے خود کو پوری طرح سے گھونگھٹ میں قید کیے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ سنان سائی، میڈیسن لے لوں گی، آپ پریشان مت ہو۔ وہ اسے اپنے لیے اتنا فکر مند دیکھ کر جہاں خود پر ناز کر رہی تھی، وہیں اس کی فکر مندی پر اسے سمجھاتے ہوئے بولی، ڈارلنگ تم وہ کرو جو میں تمہیں کہتا ہوں، فضول میں میرے منہ مت لگا کرو، ورنہ میں منہ چوم بھی لیتا ہوں۔ وہ اس کے لبوں کو چومنے ہی والا تھا کہ زرنش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے میڈیسن لینا بہتر سمجھا۔ اس نے جیسے ہی میڈیسن لے کر پانی کا گھونٹ بڑھاتے ہوئے گلاس ٹیبل پر رکھا، سنان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی مہر لگا دی۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم مجھ سے بچ سکتی ہو، اتنے سال انتظار کیا تمہارا، تڑپ تڑپ کر مر جائے پیاسا اور کنواں کھڑا تماشا دیکھتا رہے۔ میں کنواں ہوں، اس کی مثال پر وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ سنان رسائی کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ تم کنواں نہ سہی، لیکن میں تو تمہارا پیاسا ہوں نا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اس سے اپنی بے قراریاں بتانے لگا تو وہ بھی مسکرا کر اس کی باتیں سنتی، اس کی میٹھی میٹھی جسارتوں کو سہتی، اس سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، یار یہ رات کے 2:30 بجے کسے سکون نہیں ہے، وہ بدمزہ ہوتا اس کے قریب سے اٹھ کر دروازے کی جانب آیا تھا۔ باہر ہمنا چاچی سائی کو کھڑا دیکھ کر وہ پہلے تو حیران ہوا۔ کیا ہوا چاچی سائی، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ آپ اتنی رات گئے یہاں؟ وہ ان سے سوال کرنے لگا۔ بیٹا دراصل مسکان اپنی دوا نہیں لے رہی، وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولی، کیونکہ مسکان کے نام پر سنان کے ماتھے کی رگیں واضح ہونے لگی تھیں۔ تو میں کیا کروں؟ وہ ذرا سخت لہجے میں گویا ہوا، جبکہ وہ گھر کے کسی بھی بڑے سے اتنی بے رخی سے بات کبھی نہیں کرتا تھا۔ میں تو بہت بار کہہ چکی ہوں، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں سنان کے ہاتھ سے ہی میڈیسن لوں گی، اور دھارم سائی نے سختی سے کہا تھا کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے اور اسے اس کی میڈیسن وقت پر دی جائے، اسی لیے مجھے مجبور ہو کر یہاں آنا پڑا۔ اگر تم ایک بار چل کر اسے کہو کہ میڈیسن لے لے تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات مان لے اور میڈیسن لے لے، کیونکہ جس طرح سے تم اسے نظر انداز کر رہے ہو، وہ کتنی بار کہہ چکی ہے کہ اسے تمہارے پاس جانا ہے، میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھال کر رکھا ہے۔ دیکھے چاچی سائی، میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور دھارم سائی اسے زبردستی میرے سر پر باندھ رہا ہے، اس سے میں خود بات کر لوں گا، فی الحال اسے اس کے حال پر چھوڑ دے۔ وہ کتنی اچھی ہے، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوا تو زری جو کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی ان کے پاس آ رکی۔ چاچی سائی میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ، میں اسے منانے کی کوشش کرتی ہوں، وہ میڈیسن ضرور لے لے گی۔ اس کے اچانک پیچھے سے کہنے پر سنان نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، سنا تم نے؟ وہ بے حد غصے سے اور بد لحاظی سے بولا تھا۔ میں جاؤں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس لڑکی کو کوئی تکلیف ہو، بیچاری پہلے ہی اتنی بیمار ہے اور آپ اتنی سختی سے پیش آتے ہیں اس کے ساتھ، آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، تو ٹھیک ہے میں بات کروں گی اس سے، میں سمجھاؤں گی اس کو، آپ یہاں بیٹھے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے بولی تو سنان اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ وہ جتنا اس سے دور رہنے کے لیے کہہ رہا تھا، وہ اتنا ہی اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اور سنان کو یہ بات ہرگز قبول نہیں تھی۔ اس کی نظروں کی وارننگ کو سمجھے بغیر ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تو سنان غصے سے آ کر بیڈ پر لیٹا، اور اس کے ساتھ اس کی ناراضگی پکی تھی، یہ تو طے ہو گیا تھا۔ جبکہ اس کی ناراضگی سمجھنے کے باوجود بھی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی، کیونکہ اسے منانے کا ارادہ واپس آنے کے بعد رکھتی تھی۔ اس کا شرمانا گھبرانا دیکھ کر ساحر شاہ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے بالکل پاس آتے ہوئے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔
وہ گہری نظر سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی سبز آنکھیں پورے حق سے اس کے حسین سراپے کا جائزہ لے رہی تھیں، اس کے ہاتھ گھبراہٹ کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ ساحر سائی کو نہ جانے کیوں اس کی وہ گھبراہٹ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اگر وہ آج کی رات کے حوالے سے سوچ کر گھبرا رہی تھی تو اس کی گھبراہٹ جائز تھی۔ اب اس کا نشئی اپنا نشہ پورا کرے گا تو پوری طرح سے کرے گا، گھبرانا شرمانا تو اس کا حق ہے۔ ساحر سائی نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے مہندی سے رنگے ہاتھ میں اپنا نام دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اس کے مزید قریب ہوا تو وہ اپنا ہاتھ کھینچ کر پیچھے ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی ساحر سائی اس کے بازو کو پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ اب کیوں دور ہو رہی ہو مجھ سے؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نہ تم مجھ سے بھاگ سکتی ہو نہ ہی دور جا سکتی ہو، اور ویسے بھی آج تمہارا نشے سائی اپنا نشہ پورا کرنے کی تیاریوں میں ہے، اور تم ہو کہ یوں دور جا رہی ہو، اور تم گھبرا رہی ہو یا شرما رہی ہو تو ٹھیک ہے، چلو میں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن اگر تمہارے دماغ میں کوئی فضول سوچ آ رہی ہے تو اسے دماغ سے نکالو اور جلدی سے میرے پاس آؤ۔ وہ بے خود ہوا جا رہا تھا۔ یہ پہلے تعریف تو کرے میری۔ اس نے گھبراتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ التجا کی تھی، اور اس کی بات سن کر ساحر شاہ کا قہقہا بلند ہوا۔ اب اتنی پیاری بھی نہیں لگ رہی کہ تعریفیں کرنے بیٹھ جاؤں۔ اس کا گھونگھٹ ایک ہی جسم میں پیچھے ہٹاتا ہوا وہ اس کی چھوٹی سی جان پر اچھا خاصا ظلم کر گیا تھا۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ وہ حسین لگ رہی تھی، یہ بات ہر بندے نے بتائی تھی، اور یہاں یہ اس کا شوہر کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اتنی بھی پیاری نہیں لگ رہی کہ وہ اس کی تعریف کرنے بیٹھ جائے۔ اسے دکھ ہوا، اور اتنا دکھ ہوا کہ ہونٹ رونے کے لیے باہر آ گئے تھے، بالکل کسی معصوم سے بچے کی طرح۔ اچھا ٹھیک ہے، منہ نہ بناؤ، میں کرتا ہوں تعریف، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے احسان کرنے کی، نہیں چاہیے مجھے آپ کی تعریف۔ وہ غصے سے اس کے قریب سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک ساحر سائی نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا اور اپنی تمام تر خوبصورتی اور دلکشی کے ساتھ اس کی پناہوں میں آ گئی تھی۔ کیا اتنی تعریف کافی نہیں ہے کہ یہ نشئی سگریٹ چھوڑ کر آیا ہے؟ دروازے پر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ اس انداز میں بولا کہ زاوج سے نگاہیں اٹھانا دو بھر ہو گیا۔ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے، جو نشہ باہر چھوڑ کر آئے ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی نشہ۔ وہ بولتے بولتے اچانک ہی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ کون سی بات کہہ گئی تھی، اور وہ اس کی بات کو کس انداز میں لینے والا تھا۔ اس کی آدھی ادھوری بات پر کمرے میں ایک بار پھر سے ساحر شاہ کا قہقہا بے اختیار گونجا۔ میں تو تمہیں بیوقوف سمجھتا تھا، لیکن آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم بہت سمجھدار ہو، سب سمجھتی ہو تم، میں تو نہیں۔ میں تو تمہیں نادان بچی سمجھ رہا تھا، لیکن شکر ہے تمہیں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب نشہ سر چڑھ کر بول رہا ہے تو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے دونوں بازو کو اپنی گرفت میں لیتا بیڈ پر رکھتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنی قید میں لیتا مکمل بے خودی سے اسے چھونے لگا تھا۔ اس کا انداز اتنا شدت لیے ہوئے تھا کہ وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اس کے زور لگانے پر وہ اس کے لبوں کو آزادی بخشتا ہوا پوچھنے لگا۔ میری سانس رک رہی ہے سائی، گہرا سانس لیتے ہوئے وہ بولی تو ساحر سائی کے لبوں پر ایک بار پھر سے دلکش مسکراہٹ نے جگہ بنائی۔ یہ نشہ چیز ہی ایسی ہے، یا تو خود ختم ہو جاتا ہے یا سامنے والے کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی بات کو اپنے انداز میں لیتا وہ اس بار اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اس کے بھاری نیکلس کو اس کی گردن سے الگ کرتے ہوئے وہ اسے پھینک چکا تھا۔ آپ میرے لیے گفٹ نہیں لائے؟ اس کے بے باک انداز اور جسارتوں کو سہتی ہوئی اس نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی اس سے الگ ہونے کی۔ بھاری سانسوں کے ساتھ اس نے بڑی مشکل سے سوال پوچھا تھا، جبکہ اپنے کانوں سے جھمکے اترنے پر اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ میں خود تمہارے لیے ایک تحفہ ہوں، قبول کرو، اب ڈسٹرب مت کرنا، آواز نہیں آنی چاہیے۔ تمہاری سانسوں کی آواز ہی کافی ہے حسین رات کو مزید حسین بنانے کے لیے۔ وہ اس کے لبوں کو چومتا پیچھے کو ہوتا اپنی قمیض کے بٹن کھول کر اس کے حسین سراپے کو بھاری دوپٹے کی قید سے آزاد کرنے لگا۔ اب اسے مزید گھبراہٹ ہونے لگی تھی، دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ زاوج کو وہ دن یاد آیا تھا جب وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کچن میں بنا جوتے اور دوپٹے کے لے آیا تھا۔ اس دن اس نے بڑے استحقاق سے کہا تھا، میرے سامنے دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں، میں کون سا کوئی غیر ہوں۔ اس دن وہ اس کے حسین بالوں کی آبشار کو گھورتا رہا تھا، اور آج وہ آبشار کو خود پر بہتے ہوئے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بالوں کا جوڑا کھولتے، اس کی کالی زلفوں کو اس کی کمر پر بکھیرتا، اس کا ہاتھ اس کی زلفوں کے پیچھے اس کی ڈوریوں میں الجھنے لگا۔ ایک بار پھر سے اس کی گردن پر جھکتے ہوئے وہ اب اس پر استحقاق کی مہر لگاتا۔ وہ اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ زاوج کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں۔ وہ اسے جتنا خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی
वो उतना ही उस पर हावी होता जा रहा था। नशा पूरा करना इतना भी आसान नहीं था जितना उसने समझ रखा था। साई वो भारी होती सांसों के बीच बड़ी मुश्किल से कुछ कहने के लिए हिम्मत कर पाई थी। "श्श, तुम्हें मेरा सिगरेट पीना पसंद नहीं है ना, तो छोड़ आया हूँ आज मैं सिगरेट को। अब मुझे मेरा नशा पूरा करने दो। तुम्हारी आवाज़ नहीं सुननी, तुम्हारी सांसों की सरगम सुननी है। तुम सिर्फ तुम्हारी धड़कनों का शोर सुनना है।" उसकी थोड़ी को चूमते हुए वह अपना कुर्ता उतार कर दूर फेंक चुका था। "साईं प्लीज़ आप सिगरेट ही पी लें।" उसके सीने पे हाथ रखते हुए वो उसे खुद से दूर करती बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज़ बोल पाई थी। "अब फरार मुमकिन नहीं मासूम लोमड़ी, मेरा नशा भी तुम हो और सुकून भी तुम हो। आज मुझ में सिर्फ तुम ही तुम हो और ख्वाहिश ये है कि तुम में भी आज मेरे अलावा और कुछ ना रहे।" वो भारी बोझल लहजे में कहता उसे खामोश करवा गया था, जबकि उसकी घनी मूंछों की चुभन अपने कानों और गाल पर महसूस करते हुए वो अपनी आंखें सख्ती से बंद कर गई। इस बेलगाम शख्स की लगाम खींचना आज उसके बस से बाहर था। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी अपने बचाव के लिए सिवाय उसके आज वो उसकी हो जाए। अपनी मज़ाहमत छोड़कर उसने उसके गिर्द अपनी बाहों का नाजुक हिसार बनाया। वो उसकी बाहों में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। इससे पहले कि वो कोई और गुस्ताखी करता, बाहर अचानक गोलियां चलने की आवाज़ आई। रात की इस वक्त कौन आतिशबाजी कर रहा है, उसे समझ में नहीं आया, जबकि आतिशबाजी करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि सानिया आतिशबाजी से खौफजदा हो जाती थी और इस वक्त भी उसे उसी की चीखें सुनाई दी थीं। या अल्लाह! बाहर गोलियों की आवाज़ पर जाविश अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, जबकि साहिर अपनी कमीज़ पहनता रिवॉल्वर उठाकर तेज़ी से बाहर की जानिब भागा था, क्योंकि गोलियों की बौछार से उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि यह आतिशबाजी नहीं हो रही, बल्कि हवेली पर किसी ने हमला किया है। सब लोग बाहर जमा हो चुके थे। मेहमानों की चीखों पुकार के साथ ही सिक्योरिटी गार्ड तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। साहिर छाई छत छत दारमसाई तेज़ी से भागता हुआ साहिर से बोला तो वो भी उसके पीछे ही छत की जानिब भागा था। वो दोनों जितनी तेज़ी से ऊपर की जानिब आ रहे थे, उतनी तेज़ी से सामने से आने वाले शूटर ने दारमसाई के सीने के बीचों बीच गोली चलाई थी, लेकिन साहिर के अचानक झटका देने की वजह से गोली उसके सीने की बजाय उसके कंधे पर लगी थी और अगले ही लम्हे साहिर ने अपने रिवॉल्वर से सामने खड़े शूटर पर हमला कर दिया था। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, पीछे से दो लोग और सामने आए, लेकिन वो शूटर नहीं थे बल्कि पठान लग रहे थे। गोली सारा सारा ओला बेबच नाशी, गोली मार दो इसको, जिंदा नहीं बचना चाहिए। चलाने की आवाज़ आई। दारम को लगा ये उस पर हमला करने की बात हो रही है, लेकिन उन लोगों का रुख उसकी जानिब नहीं बल्कि साहिर की जानिब था। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, उन लोगों ने साहिर पर गोलियां चला दी। वो साहिर को बचाने की कोशिश में उन लोगों पर गोलियां चला चुका था, लेकिन उनकी पिस्तौल से निकलने वाली गोली साहिर का सीना चीर चुकी थी। आग की तरह दहकते शोले ने जहां उसका सीना चीरा था, वहीं दर्द की लहर उसके पूरे जिस्म में फैल गई थी। उसके पूरे बदन को जैसे झटका लगा था। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरता, सनान ने उसे थाम कर गिरने से बचाया था। दारम उन लोगों को छोड़कर साहिर की जानिब मुतवज्जा हुआ तो वो लम्हे के हज़ारवें हिस्से में वहाँ से गायब हुए थे। जैसे उनका यहाँ आने का मकसद ही साहिर पर गोलियां चलाकर उसे कत्ल करना था, जबकि वो शूटर जो देखने में कोई अंग्रेज़ लगता था, वो भी अपना मकसद पूरा किए बिना वक्त की नज़ाकत को समझते हुए वहाँ से गायब हो चुका था। साहिर साई आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। साहिर साई आंखें बंद मत करना। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर गाड़ी निकालो। साहिर साई को गोली लगी है। अपने कंधे पर लगे जख्म को नज़रअंदाज करता वो चिल्लाते हुए बोला। कुछ गार्ड उन लोगों के पीछे भाग चुके थे, जबकि बाकियों को साहिर साई की ज़िंदगी की फिक्र लग गई थी। जबकि सनान साई और आरिश साई सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दारम तो जैसे पागल हो गया था। गार्ड्स को यूं ही खड़े देखकर वो खुद ही से अपने कंधे पर उठाता तेजी से सीढ़ियों से नीचे की तरफ जानी भागा था। वो बेहोश था या होश में, कोई नहीं जानता था। बस पता था तो इतना कि उसे गोली लगी है। और फिर जैसे ही हवेली से गाड़ियां अस्पताल की जानिब निकली, पूरा गांव रोशनी में नहा गया। किसी को पता था तो सिर्फ इतना कि गांव के सरदार के भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। उसे जान से मारने की कोशिश की गई है। हमलावर कौन थे, कहाँ से आए थे, किसी को कानोकार खबर ना हुई। सिवाय शूटर के कोई नहीं जानता था कि बाकी लोग कौन थे। सियाह शलवार कमीज पहने हुए वो कंधे पर कपड़ा रखे हुए थे, जबकि हाथों में रिवॉल्वर थाम रखी थी, जबकि उसने साहिर पर हमला किया था।
دارم سائی بھی ان کے بے حد قریب کھڑا تھا، لیکن ان کا شکار دارم تھا ہی نہیں، وہ لوگ ساحر کو ہی مارنے آئے تھے اور انہوں نے اپنا مقصد پورا کیا تھا۔ وہ لوگ حویلی سے نیچے کی جانب بھاگ گئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کہاں غائب ہو گئے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ان کے حساب سے حویلی کے اندر 6 لوگ تھے جو کہ غلط نیت سے اندر گئے تھے۔ 3 لوگوں کو انہوں نے دیکھا تھا، جبکہ باقی کے 3 لوگ نیچے ہی تھے، کیونکہ بھاگنے والے 3 لوگوں میں سے انہوں نے 2 کو پہچان لیا تھا، لیکن افسوس کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی پکڑ نہ سکے۔ پہلے تو وہ حویلی کے اندر ہی کہیں غائب ہو گئے اور پھر حویلی سے باہر بھاگنے کے تقریباً 15 منٹ کے بعد انہیں پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ حویلی کی حدود کو پار کر چکے ہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھے بہت زیادہ شاطر تھے، لیکن ایک چیز جو ان سب نے سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ ان میں سے 5 لوگ جو پشتو میں بات کر رہے تھے وہ ساحر کو مارنے آئے تھے، جبکہ وہ شوٹر دارم پر گولی چلا رہا تھا۔ سائی، آپ کے جسم میں زہر پھیل جائے گا، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں گولی نکالنے کا موقع دے دیں، ورنہ آپ کی طبیعت بھی بگڑ جائے گی۔ آپ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ وہ جب سے ہسپتال پہنچا تھا چلایا جا رہا تھا، اسے صرف اور صرف ساحر سائی کی جان کی پرواہ تھی، لیکن جس طرح وہ خود زخمی حالت میں تھا، ڈاکٹر کو اس کی بھی پرواہ کرنی تھی۔ اس کے کندھے سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، جسے بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اپنے درد کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یا اسے اپنے زخم سے کوئی تکلیف ہی محسوس نہیں ہو رہی۔ اس کا پاگل پن دیکھ کر ڈاکٹر اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اسے علاج کی ضرورت ہے، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا تو صرف اتنا کہ ساحر سائی کو گولی لگی ہے اور اس کی جان خطرے میں تھی۔ اگر اس کا علاج وقت پر نہ ہوا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس کے سامنے بار بار ساحر سائی کا خون آلودہ جسم آ رہا تھا، اس کے جسم سے خون فواروں کی طرح بہہ رہا تھا۔ جس طرح سے گولی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے سینے کو چیرتی ہوئی اس کے خون کے اندر غائب ہوئی تھی، دھرم سائی اس وقت سے پاگلوں جیسی حالت میں تھا۔ اسے پتا تھا تو صرف اتنا ہی کہ ساحر سائی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے تم سے کہا میرے بھائی کا علاج کرو، اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں اس ہسپتال کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا ڈاکٹر، میں اس ہسپتال کی صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ وہ اس کے گریبان کو پکڑتے ہوئے ہذیانی انداز میں بولا تھا۔ اس کے عجیب جنونی انداز پر ڈاکٹر بھی گھبرا گیا تھا۔ ساحر سائی کا علاج چل رہا ہے، آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ کو گولی لگی ہوئی ہے، خون بہہ رہا ہے، زہر سارے جسم میں پھیل رہا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پورے ہسپتال کو صرف اور صرف ساحر سائی کے علاج میں لگا دے۔ اپنے سامنے کھڑا یہ ڈاکٹر بھی اسے اس وقت زہر لگ رہا تھا جو اس کے بھائی کو بچانے کے بجائے اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ ڈاکٹر، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میرے ساحر سائی کو بچا، کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ مجھے میری جان سے زیادہ پیارا ہے، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں سب سے پہلی گولی تمہارے سینے میں اتاروں گا۔ آئی میری بات تمہاری سمجھ میں؟ وہ اس کے گریبان کو پکڑے بے حد غصے سے بولا تو ڈاکٹر نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سامنے کھڑا اس کے گاؤں کا سردار پاگل ہو چکا ہے۔ میرا بھائی تکلیف میں ہے ڈاکٹر، اس سے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کے گریبان کو چھوڑتے ہوئے جنونی لہجے میں بول رہا تھا۔ وہاں کھڑا ہر انسان سمجھ چکا تھا کہ ساحر سائی دھرم سائی کے لیے کس حد تک اہم ہے۔ وہ خود گھائل تھا اور اس کی اپنی حالت خراب ہو رہی تھی، اسے چکر تک آ رہے تھے، لیکن اسے پتا تھا تو صرف اتنا کہ ساحر سائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی جب وہ ان کی بات کو نہ سمجھا تو ڈاکٹر نفی میں سر ہلاتا خود ہی اس کے سامنے ہارتے ہوئے ساحر کے آپریشن تھیٹر کی جانب چلا گیا تھا۔ جبکہ وہ وہیں پر بیٹھتا ڈاکٹر کی طرف سے کسی اچھی خبر کا انتظار کرنے لگا، سنان سائی اس کے ساتھ ہی بیٹھا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈاکٹر کی باتیں دہرانے لگا تھا، جبکہ آرش صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ اس میں کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ بچی تھی۔ یہ اچانک اتنا بڑا واقعہ ہو جانا بہت زیادہ حیران کن تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ آخر کون تھا حویلی والوں کا دشمن جو اس حد تک چلا گیا تھا؟ کس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ دھرم سائی کے خلاف اتنی بڑی سازش کرے؟ کس کا حوصلہ تھا کہ گھر کے اندر داخل ہو کر کوئی ساحر سائی اور دھرم سائی پر جان لیوا حملہ کرے؟ دھرم کے بہت دشمن تھے، سب کو اندازہ تھا کہ اس کے دشمنوں کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا دشمن جو اس کے بھائی کو مار کر اسے کمزور کرنا چاہے؟ سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ جو کوئی بھی تھا اس کا مقصد دھرم سائی کو نہیں بلکہ ساحر سائی کو جان سے مار دینا تھا،
لیکن ساحر سائی کا تو ایسا کوئی دشمن نہیں تھا۔ وہ نہ تو کسی سے زیادہ گھلتا ملتا تھا اور نہ ہی زیادہ کسی سے بات کرنا پسند کرتا تھا۔ اس کی لائن الگ تھی، اس کی سوچ الگ تھی، اس کے بارے میں تو گھر کے لوگ بھی زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو پھر ایسا کون ہو سکتا تھا جو اسے جان سے مارنے کی کوشش کرے؟ اس کا کوئی لڑائی جھگڑا تک نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ سب کا اندازہ یہی تھا کہ جو کوئی بھی تھا، اصل میں دارم کا دشمن تھا، ساحر سائی کا نہیں، لیکن اس کا مقصد ساحر سائی کو مارنا تھا۔ لیکن کون ہو سکتا ہے؟ کس کی اتنی ہمت ہو سکتی ہے؟ کون دارم شاہ سے دشمنی میں اس حد تک جا سکتا ہے؟ یہ جاننا مشکل کام تھا، لیکن پولیس اپنے کام میں لگ چکی تھی۔ حویلی کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی کیمرہ نہیں لگا تھا، لیکن حویلی کے دروازے پر لگے کیمرے سے وہ صرف اتنا ہی پتہ کر سکے تھے کہ 5 پٹھان اور ایک انگریز تھا۔ جو لوگ کپڑوں میں تھے انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ انگریز کے بارے میں جو انفارمیشن ملی تھی وہ بالکل صحیح تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جو کچھ دن پہلے ہی لندن کی جیل سے آزاد ہوا تھا۔ اب تک اس سے زیادہ انفارمیشن وہ لوگ نہیں نکال پائے تھے، اور دارم سائی کے غصے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسی کے گھر کے اندر گھس کر کوئی اس کے بھائی پر گولیاں چلا کر اسے زندگی اور موت کے بیچ لڑنے چھوڑ گیا، اور وہ اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں لگا سکا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے، سب کو آگ لگا دے، بس صرف اور صرف ساحر کو بچا لے، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اب ساحر کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں تھی، وہی جانتا تھا کہ اب آگے کیا ہونا ہے۔ دوسری طرف میرا بچہ، حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا ساحر کو، اللہ اسے زندگی دے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے معصوم بچے کو۔ زرین بیگم زاوش کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی، جبکہ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی کہ اسے اپنے دارم ادا اور ساحر سائی کے پاس جانا ہے۔ کہنے کو ساحر سائی کے پاس ماں نہ تھی، لیکن آج یہاں بیٹھی 3 عورتیں جو صرف اس کے لیے آنسو بہا رہی تھی، اس کی ماں سے کم بھی نہیں تھی۔ اصغر، ہارون اور سرمد شاہ پریشان تھے، جبکہ حیدر شاہ ان لوگوں کے ساتھ ہی جا چکے تھے۔ دارم کی اپنی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، اور ایسے میں کسی بڑے کا ساتھ ہونا بے حد ضروری تھا، جبکہ اس بات کو لے کر انہیں سکون آیا تھا کہ دارم سائی کی گولی بازو میں لگی تھی، اور ان کی کنڈیشن اتنی خراب نہیں ہے جتنی کہ ساحر سائی کی آپریشن اب تک جاری تھا۔ ابھی تک ڈاکٹر کی طرف سے کوئی بھی معقول خبر نہ ملی تھی۔ بڑی بی بی ماں تھی جو دارم کے اس درد پر بھی آنسو روک نہیں سکی تھی، جبکہ اس وقت وہ ساحر سائی کے لیے دعا گو تھی، کیونکہ ساحر بھی انہیں دارم کی طرح عزیز تھا۔ نور اس وقت اصغر شاہ کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی، اور وہ اسے سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ نور میرا بچہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ دعا کرو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ نہ جانے کس نے حویلی پر حملہ کیا ہے اور کیوں، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو ہمارے گھر کے بچوں پہ کوئی اس طرح سے بدلہ لینے آ پہنچا؟ اللہ پاک میرے بچوں کو زندگی دے۔ آپ کھڑے کیا ہے، فون کرے عارش اور سنان سائی کو، کچھ پتہ تو چلے۔ بڑی بی بی اصغر صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی، جو مسلسل فون ہاتھ میں پکڑے ٹہل رہے تھے۔ بچیوں کی حالت نے انہیں بھی حوصلہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابھی ان کی بیٹی کو سہاگن ہوئے کتنے گھنٹے گزرے تھے کہ اس کا سہاگ زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ ہاں، میں فون کر رہا ہوں، تم بچیوں کو سنبھالو، وہ نور کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولتے۔ سرنش کو اشارہ کرنے لگے کہ وہ نور کے پاس آئے، کیونکہ نور کی حالت بھی کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ یوں اچانک اتنے بڑے جھٹکے نے سب پر ہی اثر کیا تھا۔ سرمد شاہ کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے یا سچ میں آنسو بہا رہی ہے، لیکن ان کے پاس فی الحال یہ سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کیوں نہ وہ بھی شہر چلے جائے، لیکن ان سب کو یہاں اس حالت میں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں تھا، جبکہ سنان کو ان کی بھی صحت کی پرواہ تھی۔ اس نے کہا تھا وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ گھر کا ماحول کافی زیادہ افسردہ تھا۔ سب مہمان کو ان کے گھر تک پہنچانے کا انتظام کیا جا رہا تھا، کیونکہ جس طرح حویلی پر حملہ ہوا تھا، ایسے میں مہمانوں کو روکنا ٹھیک نہیں تھا۔ کہنے کو تو کل ولیمہ تھا، لیکن اب وہ ہونا ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ سب لوگ صرف دعا ہی کر سکتے تھے ساحر کے لیے، کیونکہ جس حالت میں وہ ایک وقت تھا، ڈاکٹر انہیں اچھی امید نہیں دلوا پا رہے تھے۔ آپریشن مکمل ہو چکا تھا، گولیاں نکال دی گئی تھی، لیکن ساحر سائی کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگلے 48 گھنٹے میں اسے ہوش نہیں آیا تو جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی اس بات نے دارم سائی کو مزید بے چین کر دیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، جبکہ زہر پورے جسم میں پھیل جانے کی وجہ سے دارم کی آنکھیں اب بند ہونے لگی تھی۔ وہ گرنے لگا، اٹھا کے سنان نے اسے تھام لیا۔ مسلسل 8 گھنٹوں سے وہ ایک ہی جگہ بیٹھا ایک ہی نقطے کو سوچ رہا تھا، اور اب جیسے اس کے جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کی آنکھیں بند ہوئی، تو ڈاکٹر نے بھاگتے ہوئے سب سے پہلے
उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया था। सना अंसारी ने किसी भी तरह का कोई हंगामा नहीं किया था। वो खुद यही चाहता था। उसके गुस्से और जुनून के सामने डॉक्टर बेबस थे, लेकिन उसके बेजान होने की देर थी कि अस्पताल के एक बड़ी टीम सिर्फ दारम शाह के इलाज के लिए खड़ी हो गई थी। यह अस्पताल उसने बनवाया था। उसे इस गांव का सरदार बने 4 साल होने को आए थे। उसने इस गांव के लिए अपनी दिन रात की मेहनत लगा दी थी। अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा उसने सिर्फ इस गांव की बेहतरी में लगाया था। गांव का यह अस्पताल शहर और गांव के रास्ते के बीचों बीच था। यहाँ पर बड़े बड़े शहर से भी लोग इलाज के लिए आते थे और गांव के सब लोग भी इसी तरफ जाते थे। और अब यह अस्पताल शहर की हदूद में शामिल हो चुका था। लेकिन फिर भी ये सब लोग न दारमसाई को अपना सरदार कहते थे, बल्कि दिल से मानते भी थे। बेशक वो अस्पताल गांव की हदूद से बाहर निकल चुका था, लेकिन फिर भी अब तक वो गांव की मिल्कियत था। उन्हीं के गांव के बहुत सारे डॉक्टर जो अब इस अस्पताल में बड़ी पोस्ट पर अपना काम सरअंजाम दे रहे थे, इस वक्त दारमसाई के इलाज के लिए हाजिर थे। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। क्या साहिर साई बच जाएगा, क्या दारम बच जाएगा, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। आखिर हमला किसने किया, ये जानना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नावल काफ़ी बड़ी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।